بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمطیعین والنار للملحدین والصلاة والسلام علی مولانا مولا الثقلین ابی القاسم محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین۔ واجب الاحترام سامعین اکرام، محبان اہل بیت علیہم السلام، میں نے جن کلمات کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، سرکار پیغمبر اسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اور مختلف مواقع پر پیغمبر اسلام نے امام حسین کا تعارف کرایا، کبھی دوش پہ بیٹھا کے تعارف کرایا، کبھی ناقہ بن کے تعارف کرایا، کبھی خطبہ روک کر تعارف کرایا، کہیں دنیا والوں پہچان لو یہ حسین ہے، اور یہ وہ حسین ہے کہ جس کے لیے پیغمبر اسلام نے سجدے کو طول کیا۔ یہ وہ پیغمبر فرما رہے وہ حسین ہے جس کے لیے میں نے خطبے کو روک دیا، اور اسی حسین کے حوالے سے فرمایا کہ میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اب اس موقع پر ہم نے اکثر و بیشتر لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ یہ بات تو ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ حسین رسول سے ہیں، مگر یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ حسین سے رسول کس طرح سے ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہر بزرگ سے اس کا چھوٹا ہوتا ہے، لیکن چھوٹے سے بزرگ کیسے ہو گئے، نانا نواسے سے کیسے ہو گئے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی بعض لوگوں کی۔ لہذا میں ان کو سمجھانے کے لیے ایک تمثیل دیتا ہوں، اور کیونکہ میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں حسین فقط شیعوں کے رہنما نہیں ہیں، مسلمانوں کے رہنما نہیں ہیں، بلکہ عالم انسانیت کے رہنما ہیں۔ حسین کائنات کے لیے رہبر بن کے آئے تھے، حسین کائنات کی رہنمائی کے لیے آئے تھے۔ تو عزیزان محترم، اب جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہماری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ حسین سے رسول کیسے ہیں، تو اس کے لیے میں مثال سے واضح کر دوں کہ آج اگر دنیا مرزا غالب کا نام جانتی ہے تو کیوں جانتی ہے؟ جواب ملے گا اس لیے کیونکہ غالب نے شاہکار غزلیں کہیں، اور ایک غزل وہ کی حیثیت سے اردو ادب میں غالب کا مقام بہت بلند ہے۔ تو معلوم ہوا کہ غالب کو دنیا جانتی ہے اس کی غزلوں کی وجہ سے۔ شیکسپیئر کو آپ کیوں جانتے ہیں؟ ڈرامے کی وجہ سے۔ بہترین ڈرامے لکھے کہ آج انگلش لٹریچر کے شاہکار بن گئے، تو آج شیکسپیئر کی شناخت ہے اس کے ڈرامے۔ ملٹن کو آپ کیوں جانتے ہیں؟ جواب ملے گا ملٹن کو ہم اس لیے جانتے ہیں کیونکہ ملٹن نے دل کو چھونے والی شاعری کی، اس لیے آج ملٹن لوگوں کے دلوں میں اترا ہوا ہے۔ میر انیس کو کیوں جانتے ہیں؟ جواب ملے گا اس لیے جانتے ہیں کیونکہ میر انیس نے شاہکار مرثیے تحریر کیے۔ آج عزاداری کے ایام میں میر انیس کے مرثیے ساری دنیا میں پڑھے جاتے ہیں۔ آپ پنڈت دیا شنکر نصیب کو کیوں جانتے ہیں؟ جواب ملے گا گلزار نسیم جیسی شاہکار مثنوی تخلیق کی اس لیے جانتے ہیں۔ عمرہ و جان وجہ تعارف بنی مرزا محمد ہادی رسوا کا۔ آج دنیا مرزا محمد ہادی رسوا کو کیوں جانتی ہے؟ کیونکہ انہی نے ایک شاہکار ناول لکھا۔ تو عزیزان محترم، معلوم ہوا کہ ہر فنکار اپنی تخلیق کی وجہ سے زندہ ہے، ہر فنکار اپنی تخلیق کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ لیکن آئیے اب تھوڑی دیر کے لیے عالم تصورات میں آئیے اور اب تصور کیجئے اور آپ ایک ذہن میں خاکہ بنائیے کہ آپ ایک ایسی لائبریری کے اندر موجود ہیں جہاں پر ملٹن کی شاعری ہے، شیکسپیئر کے ڈرامے ہیں، انیس کے مرثیے ہیں، غالب کی غزلیں ہیں، مرزا محمد ہادی رسوا کا ناول ہے، پنڈت دیا شنکر نسیم کی مثنوی ہے۔ ان سارے قلمکاروں کی تخلیقات ہیں، ان کے وہ مسودات ہیں جو قلمی ہیں، غیر مطبوعہ، نان پبلش بکس، ساری ایک جگہ پر جمع ہیں، ابھی عوام تک نہیں پہنچی ہیں، ابھی لوگوں تک نہیں پہنچی ہیں، اور وہ ایک کتب خانے میں محفوظ ہیں،
اور اگر اچانک اس کتب خانے میں آگ لگ جائے، کوئی نوجوان اپنی جان کی بازی لگا کر اس آگ کو بجھا دے، تو مجھے انصاف سے بتائیے، شیکسپیئر اپنے ڈراموں کی وجہ سے زندہ ہے یا اس نوجوان کی وجہ سے جس نے اس کے ڈراموں کو جلنے سے بچا دیا؟ ملٹن اپنی شاعری کی وجہ سے زندہ ہے یا اس نوجوان کی وجہ سے جس نے ان کی شاعری کو جلنے سے بچا دیا؟ میر انیس اپنے مرثیوں کی وجہ سے زندہ ہے یا اس نوجوان کی وجہ سے جس نے ان کے مرثیوں کو جلنے سے بچا دیا؟ مرزا محمد ہادی رسوا اپنے ناول امراؤ جان کی وجہ سے زندہ ہے یا اس نوجوان کی وجہ سے جس نے ان کے ناول کو جلنے سے بچا دیا؟ تو ہر ذی شعور، ہر ذی فہم، ہر ذی عقل، ہر ذی ادراک جواب دے گا کہ یہ سارے کے سارے فنکار اب اس نوجوان کی وجہ سے زندہ ہے جس نے ان کی کتابوں کو جلنے سے بچا لیا۔ عزیزان محترم، یہی تو مسئلہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ حسین سے رسول کس طرح سے ہے۔ میں سمجھاتا ہوں، آؤ 10ویں محرم ہے، سن 61 ہجری ہے، یزیدیت کی آگ نے کتب خانہ اسلامی کو اپنے حصار میں لے رکھا ہے، اور اس کتب خانہ اسلامی میں آدم کا علم بھی ہے، نوح کا علم بھی ہے، عیسیٰ کا معجزہ بھی ہے، ایوب کا صبر بھی ہے، یوسف کا حسن بھی ہے۔ سارے 1,24,000 پیغمبروں کی نبوتیں جس کتب خانہ اسلامی میں تھی، سن 61 ہجری 10 محرم کو یزیدیت کی آگ نے اسے اپنے حصار میں لے لیا، اپنے گھیرے میں لے لیا اور جلانا چاہتی تھی۔ حسین ابن علی نے اپنی جان کی بازی لگا کر اس کتب خانے کو بچا لیا جس میں آدم کا علم بھی تھا، نوح کا علم بھی تھا، عیسیٰ کا معجزہ بھی تھا، یوسف کا حسن بھی تھا، ایوب کا صبر بھی تھا، ابراہیم کی خلت بھی تھی، موسیٰ کا ذوق بھی تھا۔ تو عزیزان محترم، صرف میرے پیغمبر ہی حسین سے نہیں ہیں، اب آدم بھی حسین سے، نوح بھی حسین سے، عیسیٰ بھی حسین سے، موسیٰ بھی حسین سے، ایوب بھی حسین سے، شموئیل بھی حسین سے۔ 1,24,000 نبوتیں حسین سے ہیں۔ حسین، آپ نے رکھا بھرم رسالت کا، جہاں میں مثل نہیں آپ کی عبادت کا، ہوا ہے احساسر آپ کی شہادت کا، اب تک اپنا اٹھے گا سوال بیعت کا۔ چراغ دین محمد جلا گئے حسین، یزیدیت کو جہاں سے نکالے ہے حسین۔ یہ ہے نا حسین۔ اور اب اگر آخری آدمی تک جس کی رگوں میں پانی نہیں لہو دوڑ رہا ہے وہ میرے ساتھ بولے گا حسینیت، آخری آدمی تک حسینیت، 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 یزیدیت، 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 نعرہ حیدری زندہ باد۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔ تو عزیزان محترم، یہ ہے حسین۔ کبھی تو نوح کی کشتی کے نا خدا ہے حسین، دل رسول ہے، اسلام کی بقا ہے حسین، یزیدیت کے لیے موت کی سزا ہے حسین، وقار سجدہ پیغمبر خدا ہے حسین۔ حسین کیا ہے یہ ہم جیسا کوئی کیا جانے، حسین کو تو نبی جانے یا خدا جانے۔ یہ ہے نا میرا حسین، جو ساری کائنات کا رہبر بن کے آیا، جو ساری کائنات کا مسلح بن کر آیا، جو ساری کائنات کا ہادی بن کر آیا۔ سوگوارا نے حسین ابن علی، آج آپ اسی حسین کا غم منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ایام عزا رخصت ہو رہا ہے۔ حسین، ہم غریبوں کا سلام قبول کیجئے۔ شہزادی زینب یہ آپ کی کنیزیں بیٹھی ہوئی ہیں، سلام پیش کر رہی ہیں۔ بی بی اپنی کنیزوں کا سلام لیجئے۔ شہزادی سکینہ یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں آئی ہیں، آپ کو سلام پیش کر رہی ہیں۔ بی بی ان بچیوں کا سلام قبول کیجئے۔ عزاداران مظلوم کربلا، وہ حسین جو بادشاہ ہے، وہ حسین جو شہنشاہ ہے، بڑا غریب ہو گیا اس وقت جب جوان بھائی نے آ کے پوچھا، آقا کیا مجھے بھی مرنے کی اجازت ملے گی؟ آقا اب مجھے بھی میدان میں جانے کی اجازت ملے گی؟ آقا مجھے جنگ کی اجازت دے دیجئے۔ عباس ہاتھ جوڑ کر کھڑے، آقا مجھے اجازت دے دیجئے۔
کہتے ہیں عباس عباس تم تو میرے لشکر ہو، عباس تم حرمدار لشکر ہو، میرے بھیا میں تمہیں کس طرح سے اجازت دوں؟ عباس نے کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا اور اس کے بعد کہا اب وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں سردار تھا؟ آقا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار تھا؟ آقا جہاں لشکر چلا گیا وہیں جانے کی مجھے بھی اجازت دے دیجئے کہ اچانک کانوں میں آواز آئی، العطش 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 العطش۔ جیسے ہی آوازیں حسین ابن علی کے کانوں سے ٹکرائی کہ عباس اچھا جاؤ میں سمجھ گیا یہ سکینہ کی آواز آ رہی ہے، جاؤ پانی کی کوئی سبیل کرو۔ عزادارو آقا کو حکم ملا کہ جاؤ پانی کی کوئی سبیل کرو، لیکن عباس ایسے نہیں، میں رخصت کروں گا میرے بھائی۔ اور اس کے بعد کہا عباس لاؤ ذرا اپنا پرچم دینا۔ پرچم پہ لکھا تھا نصر من اللہ فتح قریب، امام نے اس کو مٹایا اور لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزاداران مظلوم کربلا آ گیا نا عباس کا علم نظر آپ کو، اور اس علم کے ساتھ دیکھیے ایک چھوٹی سی مشق بھی ہے جس میں تیر لگا ہوا ہے جو ہمیں آج سکینہ کی یاد دلا رہی ہے۔ شہزادی سکینہ ان چھوٹی چھوٹی بچیوں کو سلام لیجئے، بی بی آج ہی آپ کی سوگوار بیٹھی ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا اجازت ملی، آقا عباس میدان میں گئے اور دریا کے کنارے پہنچے۔ راوی کہتا ہے جب آقا عباس دریا کے قریب گئے نا 5000 کا دستہ تھا جو اس جانب تھا جدھر سے عباس جا رہے تھے۔ جیسے ہی عباس کو دیکھا نا تو راوی کہتا ہے کائی کی طرح سے لشکر پھٹ گیا اور عباس نہر کے قریب پہنچ گئے، مشق کو پانی میں ڈبویا، اور جب مشق کو پانی میں ڈبویا پانی بھر لیا تو بھرنے کے بعد کہا اے اسب باوفا تو بھی کئی روز کا پیاسا ہے، پانی پی لے۔ عزادارو عباس کہتے ہیں اے اسب باوفا تو کئی روز کا پیاسا ہے، پانی پی لینا۔ گھوڑے نے زبان بے زبانی سے آقا عباس کی طرف دیکھا اور شاید کوئی سوال کیا، آقا عباس نے فرمایا اے اسب باوفا اگر تجھے پیاس لگ رہی ہے تو تو پانی پی لے، میری اجازت ہے، مگر معاف کرنا مجھ پر تو سکینہ کے بغیر یہ پانی حرام ہے۔ مجھ پر تو سکینہ کے بغیر یہ پانی حرام ہے، اے اسب باوفا میں یہ پانی نہیں پی سکتا۔ عزاداران مظلوم کربلا راوی کہتا ہے آقا عباس پانی بھر کر مشکیزے میں باہر آئے، اور جب باہر آئے اب جو باہر آنے کے بعد آقا عباس چلے ہیں، بکھری ہوئی فوجیں یکجا ہو گئی اور ساری فوجیں حملہ آور ہو گئی آقا ابوالفضل عباس پر کہ کسی بھی طرح سے پانی خیمے میں نہ جانے پائے، پانی خیمے تک نہ پہنچنے پائے۔ چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں، میرا عباس اکیلا حملوں کو دفاع کر رہا ہے، حملوں کو روک رہا ہے، اور آقا عباس حملوں کو روکتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں کہ اچانک کسی شقی نے دائیں ہاتھ پہ وار کیا، عباس کا دایاں بازو منقطع ہوا۔ عزادارو کیا سن رہے ہو؟ ماتم کرو، اس لیے کہ آج آخری دن ہے، ایام ایسا رخصت ہو رہا ہے، جیے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے، تو اپنا سلام آخر ہے۔ آقا حسین کو ویسے پرسہ دیجئے جیسے پرسہ دینے کا حق ہے۔ عزادارو آقا عباس آگے بڑھ رہے ہیں، تھوڑی دور اور چلے، اس کے بعد پھر بایاں بازو منقطع ہوا۔ عباس نے مشکیزے کو دانتوں سے دبایا اور بار بار خیام حسینی کی طرف دیکھ رہے ہیں، شاید یہ کہنا چاہتے ہیں سکینہ
बीबी जी, मैं पानी लेकर आ रहा हूँ। अज़ादारों, आका आगे बढ़ते रहे और एक वक्त हुआ आया कि जब अचानक एक तीर मशके सकीना पे आगे लगा। गजब हो गया अज़ादारों, मशके सकीना पे तीर नहीं लगा, अब्बास के दिल पे तीर लगा। अब्बास के आंसू, अब्बास की तमन्नाएं मशके सकीना में भरे हुए पानी के साथ बह गई। सकीना, बेटा माफ कर देना, वादा करके आया था पानी लाऊंगा, लेकिन पानी नहीं ला सका। सकीना, कोशिश तो की ना मेरे लाल। अज़ादारों, रावी कहता है उसके बाद एक मरहला हुआ आया कि जब सकीना 44 छोटे छोटे बच्चों को लिए हुए खड़ी है और कह रही है, बच्चों बच्चों घबराना मत, मेरे चचा नहर पर गए हैं ना, पानी लेकर आएंगे, पानी भरकर आएंगे, परेशान ना होना, थोड़ी सी देर की बात है, अभी तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी, और जब तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी ना तो तुम सकीना को दुआएं देना, परेशान ना होना, मुझे मालूम है 3 दिन से प्यासी होना। अल-अताश, अल-अताश, अल-अताश की आवाजें सुन रही हूँ, 3 दिन हो गए इन आवाजों को सुनते सुनते, लेकिन अज़ादारों गजब हो गया कि अब्बास का इंतजार कर रही थी सकीना। हुआ क्या, आका अब्बास की जगह पर अली अकबर अलम लेकर आए। अज़ादारों, आ रहा है ना अबुल फजल अब्बास का अलम आपके सामने है। ये अलम जब गया था तो अब्बास लेकर गए थे, रावी कहता है वापस आया है तो अली अकबर के हाथों में था, और जब अली अकबर के हाथों में ये अलम था ना तो अली अकबर को देखकर बच्चे दौड़े और अली अकबर से चिमट गए और पूछते हैं, भैया आका अब्बास गए थे पानी लेने के लिए। सकीना ने कहा, चचा अब्बास गए थे पानी लेने के लिए, मेरे चचा कहाँ हैं? अकबर, चचा अब्बास कहाँ हैं? अज़ादारों सोचो, जरा सा गौर करो और फिर मातम करना, जी खोल के रोना, इसलिए कि मैंने कहा यह आखिरी दिन है आज अज़ादारी का इस सिलसिले का, फिर पता नहीं अगले बरस कौन जिया कौन नहीं जिया, कौन रहा कौन नहीं रहा। तो अज़ादारों, गिरिया में कोई कमी न करना, वैसे गिरिया करो जैसे बीबी ज़हरा चाहती है। कोई बताए, जब अली अकबर से 4 बरस की बहन पूछ रही है, भैया भैया मेरे चचा कहाँ है अब्बास, चचा अब्बास कहाँ है, अब बताइए सकीना को क्या जवाब दे अकबर? खामोश है अकबर। सकीना कहती है, भैया समझ गई, जिस तरह वो लोग मैदान में गए वापस नहीं आए, इसी तरह से मेरे चचा मैदान तो गए थे, अब वापस नहीं आएंगे। अज़ादारों, एक अजीबोगरीब जुमला कहा है, मेरी माँ बहनें सुने, सकीना ने अजीब फिक्रा कहा है। सकीना कहती है, भैया 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 अली अकबर, भैया अगर मैं एक वादा करूं, अगर मैं एक वादा करूं तो क्या मेरे चचा वापस आ सकते हैं? चचा वापस आ सकते हैं अगर मैं एक वादा कर लूं। उसके बाद सकीना कहती है, अली अकबर को पकड़ने के बाद अली अकबर का दामन पकड़ा और दामन पकड़ के कहती है, भैया 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 अब मैं वादा कर रही हूं पानी नहीं मांगूंगी, मेरे चचा को बुला दो। सकीना 44 बच्चों के साथ खड़ी हुई थी, जैसे ही अलम आया वैसे छोटे छोटे बच्चों ने अलमदार को आकर घेर लिया। ये बच्चियां उसी मंजर की याद दिला
तबर्रुकात। अब वो मंजिल आने वाली है कि मेरी माँ बहनें सब्र का दामन छोड़ देंगी। कयामत की मंजिल है। अभी अबुल फजील अब्बास कलम आपकी निगाहों के सामने से गया ना, और ये तो सब जानती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मोमिनीन भी वाकिफ हैं कि ये काफिला 1 बरस तक कैद रहा, और जब कैद से रहा हुआ है तो अज़ादारों सैयद सज्जाद जब आए हैं ना जनाब ज़ैनब के सामने, बीबी ज़ैनब ने देखा और देखने के बाद पूछा, सैयद सज्जाद मेरे लाल ज़ेवर इमामत क्या हुए तुम्हारे ज़ेवर इमामत क्या हुए सैयद सज्जाद? अज़ादारों जैसे ये सवाल किया ना ज़ेवर इमामत क्या हुए, कहा अम्मा यजीद ने हथकड़ियां बेड़ियां मेरे हाथों से मुनक़ता करा दी और कहा है कि अब अगर तुम्हारा जी चाहे तो शाम में रहो, जी चाहे मदीने चले जाओ, जी चाहे करबला चले जाओ, जी चाहे मक्के चले जाओ, जहां चाहे रहो। अज़ादारों एक मरतबा जैसे शहजादी ने ये सुना, कहा सज्जाद आपने क्या जवाब दिया? कहा फूफी अम्मा मैंने अजीज से कहा है कि मैं पहले अपनी फूफी अम्मा से पूछ लूं उसके बाद बताऊंगा हमें कहाँ जाना है। कहा सज्जाद फिर अजीज से कहे कि हम पहले करबला जाएंगे, लेकिन अभी तक हमने अपने भाई का मातम नहीं किया, अभी तक हमने अपने भाई का मातम नहीं किया। पहले ज़ैनब अपने भाई का मातम करेगी, एक मकान खाली करा दे और उस मकान में हम मातम करेंगे। हम मातम करना चाहते हैं अपने भाई का, शहीदों का मातम करेंगे, करबला के उन शहीदों का मातम जिनका हम चहलुम भी सही से नहीं मना सके, हम जिन्हें जी भर के रो भी नहीं पाए। हम जब रोते थे कभी ताजियाने लगते थे, कभी तमाचे लगते थे, बच्चों को रोने नहीं दिया गया। हम रोना चाहते हैं, भाई का मातम करना चाहते हैं। एक मकान खाली करा के दिया गया, और जब मकान खाली कराया गया शहजादी ज़ैनब ने शाम की औरतों को बुलाया। शाम की औरतें आई, और जब शाम की औरतें आई अज़ादारों शाम की औरतों के पास जब सारी की सारी औरतें आ गई ना, कुछ सवालात थे, पूछना चाहती थी तुम्हारे कैदियों को क्यों शहीद किया गया, तुम्हारे मजलूमों को क्यों शहीद किया गया, और तुम्हें कैद क्यों किया गया, कुछ सवालात लेकर आई थी। लेकिन बीबी ज़ैनब ने कहा सज्जाद अभी मैं मजलिस बाद में करूंगी, पहले मेरे लाल यजीद से कहलाओ कि वो लूटे हुए तबर्रुकात तो वापस कर दे। शहीदों के साथ हमें वापस कर दे, हम मातम करना चाहते हैं। अज़ादारान मज़लूम करबला सुनेगी, अब मेरी माँ बहनें, मोमिनीन किराम सुने, हुसैन के सोगवार सुने। अज़ादारों जब शहीदों के सर आने शुरू हुए ना, पहले अली असगर का सर आया, और जैसे अली असगर का सर आया ना, वो देखिए कि हमारा भी आ रहा है उसी अली असगर का। एक मरतबा माँ ने लिपट कर अपनी आगोश में लिया और कहा मेरे लाल असगर कहाँ चले गए थे माँ को छोड़कर। मेरी माँ बहनों मौला तुम्हारे बच्चों को सलामत रखे, जिनकी कोख गुजर गई है, जिनके छोटे छोटे बच्चे, किसी का कोई बच्चा इंतकाल कर गया हो, उस माँ से पूछो जब रात होती है ना तो अपनी करवटों में हाथ डाल डाल के देखती है मेरा बच्चा कहाँ गया,
شہیدوں کے سر آ رہے ہیں نا، تو ایک ایک شہید کے سر آتے رہے، ایک ایک بیوی رہتی رہی اور ماتم ہوتا رہا، کبھی اکبر کا ماتم، کبھی اصغر کا ماتم، کبھی اولا محمد کا ماتم، کبھی آقا حسین کا ماتم. اب سنو گے عزادارو، جب ابو الفضل عباس کا سر آیا ہے نا، عزادارو زینب آگے بڑھی. راوی کہتا ہے جب عباس کا سر لایا گیا تھا نا تو آنکھیں کھلی ہوئی تھی، سارے زینب کی آغوش میں آیا، آنکھیں ہاتھ جو سر آئے وارثوں نے گلے سے ٹوٹائے. ایک بہن روتی تھی مقدر کو، اور گود میں لے کے بھائی کے سر کو. خون آنکھوں کا صاف کرتی تھی، گیسوں کی بلا لیتی تھی. خون آنکھوں کا صاف کرتی تھی، گیسوں کی بلا لیتی تھی. خشک ہاتھوں پہ اشک رکھ رکھ کر، خشک ہاتھوں پہ اشک رکھ رکھ کر، ایک بہن بھائی سے یہ کہتی تھی. عزاداروں، بیویاں ماتم کر چکی، اور جب ماتم ہوا اور ماتم ہو گیا، شام کی عورتوں سے بی بی زینب نے کہا چلتے چلتے، سنو گی میری ماں بہنوں، بیویوں اس قید خانے میں ایک بچی کو چھوڑ کر جا رہی ہوں، میری بچی ایسی رہنے کی عادی نہیں ہے. بیویوں جب شام ہوا کرے تو اس کی قبر میں آ کے چراغ جلا دیا کرنا. اے شام کی عورتوں، میری بچی کی قبر میں چراغ جلا دیا کرنا. عزادارو، اس کے بعد یہ قافلہ شام سے ہماریوں میں بیٹھ کر بیویاں کربلا کے لیے روانہ ہوئی. عزادارو، اب یہ قافلہ کربلا جا رہا ہے، وہ ہماری آپ کو نظر آ رہی ہے نا، یہ شام سے کربلا جا رہی ہے. شہزادی زینب کی ہماری ہے، شہزادی کلثوم کی ہماری ہے، اور بی بی فاطمہ زہرا کی کنیز خاص فضہ کی ہماری ہے. ساری بیویاں ہماریوں میں جا رہی ہے. عزادارو، جب یہ کربلا پہنچی ہے نا تو سنیں گے کربلا میں ان کے پہنچنے سے پہلے جابر ابن عبداللہ انصاری پہنچ گئے تھے. رسول کے مقبول ترین صحابی ہیں جابر ابن عبداللہ انصاری. جابر ابن عبداللہ انصاری جب وہاں پہنچے ہیں نا تو پہنچنے کے بعد ایک کسان سے پوچھتے ہیں کہ مجھے یہ بتا دو یہاں حسین ابن علی کی قبر کون سی ہے، مجھے حسین کی قبر بتا دو. کسان کہتا ہے مجھے نہیں معلوم، یہاں تو بہت سارے لوگ مارے گئے ہیں، کوئی مظلوم قبیلہ تھا، کوئی مظلوم خاندان تھا، بڑی بے دردی سے ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی قتل کر دیا گیا. عزادارو، ایک مرتبہ جابر ابن عبداللہ انصاری کہتے ہیں اچھا تو ٹھیک ہے، مجھے قبروں کے درمیان کھڑا کر دو. قبروں کے درمیان جا کے کھڑے ہو گئے اور کہا السلام علیکہ یا ابا باللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. جواب سلام آیا، اے جابر ابن عبداللہ انصاری، ہمیں اس عالم غربت میں سلام کرنے والے
शाम के बाजार से होके आ रही हैं। आका, ये तो जिंदान से होके आ रही हैं। अज़ादारों, जब ज़ैनब आई है ना कब्र हुसैन पर, अज़ादारों सुनोगे, कब्र हुसैन पर आकर बीबी ज़ैनब ने क्या फरियाद की है। अज़ादारों, एक वाक़या मैं याद दिला दूंगा आपको ताकि आप समझ सकें कि शहजादी ने क्या फरियाद की। रावी कहता है कि आका हुसैन जब शहजादी ज़ैनब को जामे अब्दुल्ला के यहाँ से मदीने से लेने के लिए कूफे से गए और मदीने आए और चाहते थे कि शहजादी को ले जाएं कूफे के लिए, तो देखा कि शहजादी नमाज पढ़कर मुसल्ले पे सो गई है और धूप शहजादी के चेहरे पे आ गई है। आका हुसैन ने जैसे ही धूप अपनी बहन के चेहरे पे देखी तो आबा के दामन से साया कर दिया और साया किए हुए खड़े रहे। बीबी सोती रही और ये आबा के दामन से साया किए खड़े रहे। बीबी की आंख खुली काफी देर के बाद, देखा भैया आबा के दामन से साया किए हुए खड़े हो। हुसैन कब से खड़े हो? बहन काफी देर हो गई। अच्छा हुसैन, अगर जिंदगी में कभी मौका दिया और आप धूप में होंगे तो मैं अपनी रिदा से साया करूंगी। लेकिन अज़ादारों, ज़ैनब कहती है भैया जब 11वीं मुहर्रम को तेरा लाशा धूप में पड़ा था मैं गुजर रही थी, मगर भैया माफ कर देना चादर मेरे पास नहीं थी, हाथ रसन से बंधे हुए थे। अज़ादारों ने मज़लूम करबला फरियाद कर रही है, भैया हम आ गए कैद खाने से, लेकिन भैया भैया तेरी अमानत शाम के जिंदान में छोड़ आए। भैया तेरी अमानत शाम के जिंदान में लगी है, तुम्हें किसी की दश्त में जाने अली का जोर था जिनमें, हर जिनमें वो कटी गए शाने। तो खियानत कर दिया और बर्बाद फातिमा का चमन, अकेली रह गई 18 भाइयों की बहन। अज़ादारों, कहूंगी उनसे जो सब लुट गया जहां मेरा, वो मुझसे पूछेंगी अब्बास, है अब्बास था कहाँ मेरा। तुम नजर उठेगी ना और मैं
مظلوم کربلا میں عرض کر رہا تھا کہ شہزادی آقا حسین کی قبر پہ